الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم مفہوم الحفظہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فأولئک هم المفلحون۔ اور اس دن وزن کرنا ضرور برحق ہے، تو جن کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری اور دیدی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 8 کی تلاوت کی اور ترجمہ پیش کیا۔ میری پیاری اور دینی بہنوں، اس سے پہلے جو ہم نے آیت پڑھی تھی اس میں پڑھا تھا قیامت کے دن کا ایک حال بیان کیا گیا تھا کہ اس دن انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی امتوں سے سوال کیا جائے گا۔ اس آیت میں قیامت کے دن کا دوسرا حال یعنی میزان پر اقوال اور اعمال کا وزن ہونا یہ بیان کیا گیا ہے۔ وزن کا معنی ہے کسی چیز کی مقدار کی معرفت حاصل کرنا، اور عرف عام میں یعنی عام زبان میں ترازو سے کسی چیز کو تولنے یا وزن کرنے کا نام ہے، اور جس آلے کے ذریعے چیزوں کا وزن کیا جائے اسے میزان کہتے ہیں۔ جیسے کہ اکثر ہم کوئی سبزی وغیرہ کچھ خریدتے ہیں تو اس کو ترازو میں تولا جاتا ہے، ایک جگہ پہ ویٹ وزن والا وہ وٹا ویٹ رکھا جاتا ہے اور دوسری جگہ پہ جو چیز خریدنی ہو وہ رکھی جاتی ہے اور پھر لیول کیا جاتا ہے، تو اس طرح کی چیز کو کہتے ہیں ترازو۔ قیامت کے دن اعمال کے وزن کی صورتحال کیا ہوگی، اس کے بارے میں مفسرین جو ہیں وہ مختلف صورتیں بیان کرتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اعمال اعراض کی قسم کے ہیں، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اعراض کے مقابلے میں جسموں کو پیدا فرما دے اور ان جسموں کا بھی وزن کیا جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نیک اعمال حسین جسموں کی صورت میں کر دیے جائیں گے اور برے اعمال جو ہے وہ قبیح یعنی بدصورت جسموں کے میں بدل دیے جائیں گے، تو پھر ان کا وزن کیا جائے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ نفس اعمال کا وزن جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ اعمال کے صحائف کا جو ہے وہ وزن کیا جائے گا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میزان رکھا جائے گا، اگر اس میں آسمان اور زمین کو رکھا جائے تو اس کی بھی گنجائش رکھتا ہے، یعنی کہ اتنا بڑا ہوگا کہ اگر اس میں آسمان اور زمین کو بھی سمایا جائے تو سمایا جا سکتے ہیں۔ فرشتے کہیں گے یا اللہ عز و جل اس میں کس کو وزن کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میں اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہوں گا۔ فرشتے عرض کریں گے تو پاک ہے، ہم تیری اس طرح عبادت نہیں کر سکے جو تیری عبادت کا حق ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نیکیوں اور برائیوں کا میزان میں وزن کیا جائے گا، اور اس میزان کی ایک ڈنڈی میں اور دو پلڑے ہیں، یعنی کہ دو پلڑے اور ایک اس کی سٹک ہے۔ مومن کا عمل حسین صورت میں آئے گا اور اس کو میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، اور اس کی نیکیوں کا پلڑا برائیوں کے پلڑے کے مقابلے میں کیا ہے؟ بھاری ہوگا، یہ مومن کے لیے خاص ہوگا۔ میزان کے بارے میں بھی کچھ باتیں ہیں، فرماتے ہیں کہ کچھ احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قیامت کے دن ایک میزان لا کر رکھی جائے گی جس میں دو پلڑے اور ایک ڈنڈی ہوگی، اس پر ایمان لانا اور اسے حق سمجھنا یہ بہت ضروری ہے۔ بات یہ رہی کہ اس میزان کے دو پلڑوں کی نوعیت اور کیفیت کیا ہوگی، تو اس سے وزن معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، یہ سب ہماری عقل اور ہماری فہم سے کے دائرے سے بالکل باہر ہے، اور نہ ہم اسے جاننے کے مکلف ہیں۔ ہم پر غیب کی چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے، ان کی نوعیت کیفیت اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ ہمارے لیے بس اتنا ہی ایمان لانا کافی ہے کہ قیامت کے دن میزان میں وزن کیا جائے گا اور اس کے دو پلڑے ہوں گے، یہ ہمارے لیے جاننا کافی ہے۔ اس کی نوعیت کیا ہوگی، اس کی کیفیت کیا ہوگی، یہ جاننا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ میزان کو اس معروف ترازو پر منحصر سمجھ لینا یہی درست نہیں ہے۔ اس دنیا میں ہی دیکھ لیں کہ مختلف پیشوں سے وابستہ افراد کے ترازو جو ہے وہ الگ الگ ہوتے ہیں۔ جیسے سونے کا وزن کرنا ہو تو الگ، اور اگر فروٹس وغیرہ کا ویجز وغیرہ کا وزن کرنا ہو تو الگ، اور مختلف ممالک میں وزن کرنے ہو تو الگ،
یا اس طرح لوہے وغیرہ کا وزن کرنا ہو تو ان کے ترازو جو ہیں وہ بالکل الگ، مختلف چیزوں کے مختلف قسم کے ترازو ہوتے ہیں۔ جب اس دنیا میں مختلف قسم کے ترازو ہیں جن سے نظر آنے والی اور نہ نظر آنے والی چیزوں کا وزن اور درجے کا فرق بھی معلوم ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ قیامت کے دن ایک ایسا حصی اور مقداری میزان قائم فرما دے جس سے بندے کے اعمال کا وزن، درجات اور مراتب میں جو فرق ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ اس آیت میں قیامت کے دن میزان میں اعمال تولے جانے کا ذکر ہوا ہے۔ اس مناسبت سے کیا ہے کہ اعمال، کچھ ایسے اعمال ہیں جس کا جو ذکر کرتی ہوں آپ کے سامنے، جو کہ میزان عمل سے کو جو ہے وہ بھر دے گا، یعنی کہ میزان کو عمل سے بھر دے گا۔ جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو لفظ جو ایسے ہیں زبان پر بھاری ہیں اور میزان میں، زبان پر آسان ہے اور میزان میں بھاری ہیں، رحمان کو بہت محبوب ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم، کہ اللہ تعالیٰ کو یہ دو لفظ بہت زیادہ پسند ہیں، جو پڑھنے میں تو بڑے آسان ہیں، لیکن جب ان کا وزن کیا جائے گا، ان کو تولا جائے گا، میزان میں رکھا جائے گا، تو پھر ان کا وزن جو ہے وہ بہت بھاری ہوگا۔ اسی طرح ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پاکیزگی نصف ایمان ہے اور الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تمام آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ ان میں ہے، ان کے درمیان اور جو ان کے نیچے ہے، یہ سب اگر تم لے کر آؤ اور اسے میزان کے پلڑے میں رکھ دو اور کلمہ شہادت کو دوسرے پلڑے میں رکھ دو، تو کیا ہوگا؟ وہ پہلے پلڑے سے بھاری ہوگا۔ دیکھ لیجئے آسمان کتنا وسیع ہے، زمین کتنی وسیع ہے، اور اس میں پائے جانے والی چیزیں کتنی وزنی ہیں اور کتنا کچھ ہے، لیکن وہ سارا کچھ ایک پلڑے میں رکھ دے اور ایک پلڑے میں صرف دوسرا کلمہ شہادت رکھ دیا جائے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، رکھ دیا جائے، تو کیا ہے کہ یہ دوسرا پلڑا پہلے پلڑے سے بھی زیادہ بھاری ہوگا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 6 اخلاق سے زیادہ میزان میں کوئی چیز بھاری نہیں ہے۔ دیکھ لیجئے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو اگر ہم اپنی زندگی میں داخل کر لیں، شامل کر لیں، تو میزان انہی چیزوں سے بھر جائے گا انشاءاللہ۔ آیت نمبر 9 دیکھیے، وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ یعنی جن کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے، ان میں کوئی نیکی نہ ہوگی، تو یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا۔ بعض علماء کے نزدیک قیامت کے دن صرف مسلمان کے اعمال کا وزن کیا جائے گا اور کافروں کے اعمال کا وزن نہ ہوگا، لیکن اس بارے میں تحقیق یہ ہے کہ جن کافروں کو اللہ تعالیٰ جلد دوزخ میں ڈالنا چاہے گا، انہیں اعمال کے وزن کے بغیر ہی دوزخ میں ڈال دے گا، اور بقیہ کافروں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ اسی طرح بعض مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اعمال کا وزن کیے بغیر بے حساب جنت میں داخل فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی بے حساب جنت میں داخل فرما دے انشاءاللہ، آمین۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 10، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اور بے شک ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا اور تمہارے لیے اس میں زندگی گزارنے کے اسباب بنائے، تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ یہاں سے اس آیت مبارکہ سے اللہ عز و جل نے اپنی عظیم نعمتوں کو یاد دلایا ہے کہ جس کی وجہ سے نعمتیں عطا فرمانے والے کو شکر کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ فرمایا ہے کہ ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا، تمہارے لیے اس میں زندگی گزارنے کے بے شمار اسباب پیدا کیے اور اپنے فضل سے تمہیں راحتیں مہیا کی، غذا، پانی، ہوا، سورج کی روشنی سب یہاں ہی بھیجی کہ تمہیں ان کے لیے آسمان یا سمندر میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ زمین میں رہنے کا ٹھکانہ دیا اور زندگی گزارنے کے اسباب مہیا فرمانا اللہ عز و جل کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک ہے۔ اگر کسی کے سر پہ نعوذ باللہ من ذالک چھت نہ ہو تو سوچو اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سر چھپانے کو چھت دی، یہاں پہ خالی چھت نہیں تھی لیکن وہ بھی بھری ہوئی چھتیں عطا کی جس میں ہم اپنی زندگی کے مطابق، سہولیات کے مطابق ساز و سامان رکھتے ہیں، اپنی جو
رہنے کے لیے ہمیں جو چیزیں میسر ہوتی ہیں، جو چیزوں کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ سب عطا کی، یہ صرف ہمارے جسموں کے لیے۔ اور آگے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ساری زندگی کی تمام تر نعمتیں آ گئیں، اب کیا ہے کھانے پینے پہننے رہنے کے لیے تمام مطلوبہ چیزیں وغیرہ سب کچھ اس میں داخل ہے، لیکن اس کے باوجود لوگوں میں ناشکری جو ہے وہ غالب آ گئی ہے۔ لوگوں کو کم تعداد لوگوں کی بہت کم تعداد ہے جو شکر ادا کرتی ہے، اور جو شکر کرتے ہیں وہ بھی یعنی کہ کم ہی شکر ادا کرتے ہیں، یہ نہیں کرتے کہ ہم کھل کے شکر ادا کریں۔ تو شکر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی نعمت کو اللہ عز و جل کی طرف منسوب کرے اور نعمت کا اظہار کرے، جبکہ ناشکری یہ ہے کہ آدمی نعمت کو بھول جائے اور اسے چھپائے۔ قرآن اور حدیث میں شکر کا حکم اور اس کے فضائل جو ہے وہ بکثرت بیان کیے گئے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 152، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ ایک اور جگہ سورۃ نساء میں 148 میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں، 147 میں، مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكَ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ اور اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لاؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اور اللہ قدر کرنے والا جاننے والا ہے۔ اور ایک اور جگہ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، لیکن اگر تم میری ناشکری کرو گے تو میرا سخت عذاب ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے مومن کے حال پر تعجب ہوتا ہے، اس کے ہر حال میں بھلائی ہے، اگر اس کو راحت پہنچے تو وہ شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کی کامیابی ہے، اور اگر اس کو ضرر پہنچے یعنی کوئی تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کی کامیابی ہے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دل کا شکر یہ ہے کہ نعمت کے ساتھ خیر اور نیکی کا ارادہ بھی کیا جائے، اور زبان کا شکر یہ ہے کہ اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے، اور باقی اعضاء کا شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں خرچ کیا جائے، اور ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی معصیت میں صرف ہونے سے بچایا جائے۔ حتیٰ کہ آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ کسی مسلمان کا عیب دیکھے تو اس پر پردہ ڈالے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا شکر، دل کا شکر یہ ہو کہ ہم ہر نعمت کے ساتھ خیر کا ارادہ کریں، نیکی کا ارادہ کریں۔ رب نے ہمیں جو بھی عطا کیا ہے، سر سے پاؤں تک کی نعمتیں، سونے سے اٹھنے تک، رہنے سونے، صبح شام دن رات کی الگ الگ نعمتیں ہیں ہمارے پاس۔ ہمیں رات کو کچھ اور چاہیے ہوتا ہے، دن کو کچھ اور چاہیے ہوتا ہے، بیٹھ جانے کے لیے کچھ اور، کسی کے گھر جانے کے لیے کچھ اور، اپنے گھروں کے لیے کچھ اور، کچن کے کاموں کے لیے کچھ اور۔ تو یہ ساری نعمتیں کیا ہیں، ہم اس میں نیکی کا ارادہ کریں، اس میں بھلائی کا ارادہ کریں، یہ ہمارے دل کا شکر ہے۔ زبان کا شکر یہ کہ اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے، کہ ہم ہر وقت اللہ کی تعریف کریں، ہم اپنی زبان سے ہر وقت اللہ پاک کی تعریف کرتے رہا کریں، شکر کرتے رہا کریں، الحمدللہ، شکر الحمدللہ، اللہ تم نے یہ عطا کیا، شکر الحمدللہ، اللہ تم نے وہ عطا کیا۔ باقی رہے باقی کے جسم کے اعضاء، تو اس کا شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اس کی عبادت میں خرچ کیا جائے، کہ یعنی کہ اللہ نے ہمیں جو بھی دیا ہے، جو بھی ہمارے پاس کوئی مال ہے، پیسہ ہے، رزق ہے، کچھ بھی ہے، تو ہم اس کو اللہ کی عبادت میں خرچ کریں اور ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی معصیت میں صرف ہونے سے بچائیں۔ کہ اب یہ نہیں کہ ہمارے پاس اب ایکسٹرا چیزیں ہیں تو ہم اس کو ضائع کر رہے ہیں، رزق زیادہ ہے تو اس کو ضائع کر رہے ہیں، یہ بھی گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی بھی چیز زائد ہے جو ہم سمجھتے ہیں ہماری ضرورت سے زیادہ ہے، ہم اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ کے لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے دے کر اپنے آپ کو بھی نیکی کی جائے، اپنے لیے بھی نیکی کی جائے اور دوسروں کا بھی بھلا کیا جائے۔ اور آنکھوں کا شکر یہ ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی مسلمان کے عیب دیکھیں تو اس پہ پردہ ڈالے، نہ کہ عیب دیکھیں تو اس کو بار 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 بیان کیا جائے۔ تو یہ ہمارے 4-5 شکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے مطابق ہمیں اپنی زندگیاں ڈھالنے والا بنا دے، ہماری زندگی میں شامل ہو جائیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم شکر ادا کرنے والے ہو گئے۔ آیت نمبر 11 دیکھیے، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ سَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا تو پھر تمہاری صورتیں بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو آدم کے سوا سب نے سجدہ کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں نہ ہوا۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ ایک اور عظیم نعمت یاد دلا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کے اولاد، تمام اولاد پر فرمائی تھی۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ صرف یہی نعمت ادائے شکر کے لازم ہونے کے لیے کافی ہے۔ ارشاد فرمایا گیا کہ بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا،
یہاں یا تو یہ مراد ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، یا تو ان کی پشت میں ان کی اولاد کی صورت بنائی، یا یہاں آدم علیہ السلام کا تذکرہ ان کا ہی خالص تذکرہ ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کی صورت بنائی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ انہیں سجدہ کریں۔ باقی جو تفصیلی واقعہ ہے وہ ہم پہلے جو ہے اس کو پڑھ چکے ہیں سورۃ بقرہ میں۔ یہاں پہ یہ ہے کہ اس قصے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر اللہ عز و جل کی عظیم نعمت کو یاد دلایا جا رہا ہے، شرف انسانیت کو بیان کیا گیا ہے، اور اللہ عز و جل کے دوست اور دشمن کی روش کو دکھایا گیا ہے کہ دیکھو دوست بھول کر بھی خطا کرتا ہے تو کس طرح گریہ وزاری کرتا ہے، اور محبوب حقیقی کو منانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور دشمن وہ بھی دشمن خدا قصدن تکبر سے ہی یعنی ارادتن اپنے تکبر سے ہی حکم الہی کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو یہ کتنا بڑا دشمن ہوا۔ تو اور توبہ اور معافی طلب کرنے کی بجائے غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، ہیلا کرتا ہے، تعویل کی راہ کو اپناتا ہے، اور اپنا قصور ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا، بلکہ الٹا تقدیر کا بہانہ بنا کر خود کو قصوروار قرار دینے کی بجائے کہتا ہے کہ یا اللہ یہ میرا نہیں بلکہ تیرا قصور ہے، کیونکہ تو نے ہی مجھے گمراہ کیا ہے۔ یہ جو مضمون ہے انشاءاللہ ہم آگے تفصیل سے پڑھیں گے۔ یہاں پہ ہماری الحمدللہ آیت جو ہے 11 مکمل ہوئی۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔